الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کی اور اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی آدمی بغیر کھائے پیے اور اپنی ضرورتوں کو مہیا کیے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے ہماری شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی روزی اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی تگدو اور محنت کی جائے. یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے کہ بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، بلکہ حکم ہے کہ تم سے جو ہو سکے، جس طرح بھی ہو سکے، حلال راستوں سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرو. خاص طور پر جمعے کے دن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کر لو اور نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرو. لیکن جب نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ. شہر میں جاؤ، شہر سے باہر جاؤ، محلے میں جاؤ، محلے سے باہر جاؤ، دکان کھولو، پھیری لگاؤ، جو چاہے کرو. اب پابندی ختم. اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. گویا مال کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا فضل قرار دیا ہے. مال اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بری چیز نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل نہ کہتا. مال آدمی کے لیے برے وقت میں کام آنے والی چیز ہے، ضرورتوں کو پورا کرانے میں مددگار ہے. اسی طرح اگر اس مال کا صحیح استعمال ہو تو آخرت میں رفع درجات کا سبب ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے حلال مال بڑا مددگار ہے، بہترین مددگار ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. لیکن ہوتا کیا ہے
کہ آدمی بسا اوقات مال طلب کرنے میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، نماز کو نہیں جاتا کہ گاہک چلا جائے گا، اور صبح سے شام تک بس کاروبار ہی کاروبار میں لگا رہتا ہے، ذکر خدا بندی سے غفلت میں رہتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کاروبار کرتے ہوئے اللہ کو بہت یاد کرتے رہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو، ایسا نہ ہو کہ اسی میں مدہوش ہو جاؤ۔ وہ مال جو آدمی کو اپنے خالق و مالک سے غافل کر دے، وہ مال نہیں ہے، وہ وبال ہے، اس سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ اور جس مال کے ساتھ آدمی اللہ کو یاد رکھے، احکامات کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تو وہ مال اللہ کا فضل ہے۔ لعلکم تفلحون، اگر تم ان چیزوں کی پابندی کرو گے تو تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ تو ہمارا دین یہ نہیں کہتا کاروبار چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ، سنیاسی بن جاؤ، برہمچاری بن جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ کرو، مگر شریعت نے جو حد متعین کی ہے وہ سچائی کے ساتھ کاروبار کرو، امانت داری کے ساتھ کرو، نصیحت اور ہمدردی کے ساتھ کرو۔ گننے ناپنے تولنے کا معاملہ ہو تو صحیح تولو، ناپو، گنو۔ تو اس طرح سے جو آدمی کاروبار کرے گا وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے، ہر طرح کی حرام روزی سے، شبہ کی چیزوں سے، شبہ کے مال سے اور کاروباری کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج نہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔